ہمارے حضرات اکابر سے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال منقول ہوتے ہیں کو بعض مرتبہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی سنت سے ثابت ہے، کوئی عمل حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بزرگان دین کے تجربے سے ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا تجربہ کیسے بنا، کیا بنا، اس کی پوری ایک تاریخ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ تجربہ کیوں بنا اور کیسے بنا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی چیز آتی ہے، بعض دفعہ تو اس کو تجربہ کہہ دیتے ہیں، اس کو نہ کوئی سنت کہتا ہے، نہ واجب کہتا ہے، نہ کوئی مستحب کہتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے جو کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی کے صدر مفتی تھے، صدر محتمم تھے، اور پچھلا سال ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروڑہا اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ کئی مرتبہ حضرت کی زیارت کا شرف ہوا، حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، حضرت کی امت پہ بڑے احسانات ہیں۔ ان سب باتوں میں ایک یہ بھی وظیفہ ہے۔ میں کئی برس سے ہر رمضان میں یہ وظیفہ دیتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے ہمیشہ یہی لگا ہے کہ اس وظیفے میں ماشاءاللہ 90 سے 95% اثر ہوا ہے، اور 90 سے 95% یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوا ہے۔ طریقہ کار یہاں پر موجود ہے، دوسرے ممالک میں آج 11واں روزہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ آج مفید ہے، اور پاکستان میں کل 11واں روزہ ہوگا، تو اس کے بعد یہ اس حساب سے مفید ہوگا۔ اس عمل کو کیا جائے، انشاءاللہ بے حد مفید اور اہم ہے، اس کے اوپر چلیں اور یہ دوسروں کو بھی بتائیں، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ لیکن فقہی حیثیت اس کی واضح رہے کہ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت موقدہ ہے، نہ یہ مستحب ہے، اس کی کوئی فقہی حیثیت، بس ایک مجرب چیز ہے، یعنی ایکسپیرینس ہے اس کا، اور تجربہ ہے اس کا بزرگوں کو، چنانچہ یہ مجربات میں سے ایک چیز ہے۔ تو اس کو آزمایا ہوا ہے، آزمودہ ہے، آزمایا ہوا ہے بزرگان دین کا۔